اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص قطع تعلق کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے موجود ہیں۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے کہ اللہ ایسے اشخاص پر نظر کرم نہیں فرماتا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو قطع تعلق کرتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے اور اس کا عادی ہے، اور 5واں وہ شخص جس کا پاجامہ، جس کی شلوار، جس کا تہمد، جس کا ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ قطع تعلق کرنے والے ایک شخص کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص قطع تعلق کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی ایک حدیث پہ غور کر، اور پھر ہم سب مجھ سمیت ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم قطع تعلق نہیں کرتے؟ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم برسوں ایک دوسرے سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر خاندان کی یہ کہانی ہے، ہر قبیلے کی یہ کہانی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آج بائی سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، اور باتیں بیچ میں کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ ناراضگیاں پھر برسوں چلتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے دروازے تیرے لیے بند، جبکہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہمارا حال تو ہے کہ ہم برسوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری مجلس سے اٹھ جائے جو قطع تعلق کرتا ہے، جو کسی سے ناراض ہے، کسی سے تعلق اس نے توڑا ہوا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھا
وہ اپنی خالہ سے ناراض تھا، جا کے معافی مانگی، غلطی بھی خالہ کی تھی، اور پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا تھا، میری غلطی نہیں تھی، آج جب آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے، تو میں انہیں منانے گیا تھا، میں ان سے معافی مانگ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ تبسم آیا اور فرمایا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا لوگوں، اللہ تعالی چند اشخاص کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا۔ پہلا وہ شخص جو مشرک ہے، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اور پھر فرمایا کہ جنت کی خوشبو 10,000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ پائے گا۔ اور تیسرا فرمایا جو قطع تعلق کرتا، اور چوتھا فرمایا جو عادی شراب نوشی کرتا ہے، اسے عادت ہے شراب پینے کی، اور پانچواں فرمایا کہ وہ شخص جس کا پاجامہ، جس کا تہمد، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ ایسے اشخاص پر نظر کرم نہیں فرماتا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو قطع تعلق کرتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے اور اس کا عادی ہے، اور پانچواں وہ شخص جس کا پاجامہ، جس کی شلوار، جس کا تہمد، جس کا ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ غور کیجئے، کیا ہم قطع تعلق نہیں کرتے؟ کیا ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اگر یہ ہم میں عیب ہیں تو آج ہی اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ غلطیاں ہو گئی، انسان ہوں، انسانوں سے ہی خطائیں ہوتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، تو معاف کر۔ اور وہ اللہ معافی کو بڑا پسند کرتا۔ حضرت عمائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص میری مجلس سے اٹھ جائے جو قطع تعلق کرتا، قطع رحمی کرتا، اور پھر فرمایا کہ ہم دعا کرنے لگے، اور اگر ہماری مجلس میں کوئی قطع تعلق کرنے والا بیٹھا ہوا شخص ہے
تو اس کے لیے آسمانوں پہ دروازے بند ہو جاتے، اور اس ایک شخص کی وجہ سے، قطع تعلق کرنے والے ایک شخص کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آقا کریم نبی، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے قطع تعلق والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے کہ ہم دعا کرنے لیں گے، اس کی ایک شخص کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہاتھ، وہ صحابہ جنہوں نے آقا کو دیکھا، آقا کی مجلس کی، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے نا پھر آج یہ مقام فکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم میں سارے عیب ہیں، قطع تعلق ہم نے کیا ہوا، والدین کی نافرمانی ہم کر دیتے ہیں، ان کا دل کہیں نہ کہیں ہم دکھا دیتے ہیں، ہمارے پجامے، ہمارے تہمت ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، اور پھر ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم رو رو کے تھک جاتے ہیں، ہم ذرا اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے جوڑو، اور جو شخص آپ کو برا بلا کہے آپ اس کے لیے دعا کرو۔ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اسے تعلق کو جوڑوں، اور جو شخص مجھے بد دعائیں دے میں اسے دعا دوں۔